تمہارے رب کی جانب سے جو رزق ہے کھاؤ پیو. تو میں بولا میاں ہم لوگ آپ پریکٹس کر رہے, مطلب یہ کھانا ہی دبا کے پھر پریکٹس کر رہے, یہ کہے گا جی. تو بولا جنت میں جائیں گے, مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے, جنت میں گئے تو کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولا تو کیا کرتا؟ اپن تو نماز پڑھتے ہیں. صاحب بولا ہاں بہت ڈینجر دکھ رہا تو. کون سی مسجد میں پڑھتا؟ جنت میں کون سی مسجد ہے؟ مکہ مسجد ہے, مدینہ مسجد ہے, قباء مسجد ہے, حصہ. کون سی مسجد ہے جنت میں؟ میرے کو نام بول, میں بھی آتا ہوں تیرے پیچھے. ارے باپ رے باپ, پریشان ہوگا. پڑھتا بولے تو مسجد ہونا نا. کون سی مسجد؟ اچھا تو نماز پڑھنے گا تو کون سے مولانا پڑھاتے؟ جمعہ کب ہوتا؟ سورج نکلتا. جنت میں نہ اندھیرا ہے نہ جنت میں دھوپ ہے, جنت کی نرالا پن الگ ہے. خدا کی قسم پوری حدیث کی دنیا میں جنت میں مسجد ہے بول کے کہیں بھی نہیں ہے. خطبہ ہوں گا, ممبر ہوں گا, ایسا ہوں گا, مول صاحب یہاں سے کتاب لکھ جائیں گے, خطبہ دیکھ کے پڑھیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے میوے ہے, سیب ہے, آم ہے, سیتافل ہے. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ لکھے آم کا اچار بھی رہیں گا کہتے جنت میں. سبحان اللہ. اللہ واہ, اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے ہم لوگ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں. محرم میں شربت پلاتے, کیوں؟ وہاں پینا ہے. سبحان اللہ. رجب میں کنڈے, کنڈے کیوں؟ کھیر پوری, وہاں کھیر پوری چلنے والی ہے پوری وہاں پہ. عجیب ہے جی, یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں, یہاں بھی کھرچن وہاں تو کھرچن بھی نہیں ہے, بازو میں رہنے والا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, سرکار کا صدقہ ہے, ہماری قسمت. دیکھو بھائی انہیں جیسا سوال دیا میں ویسا جواب دیتا ہوں. اب آپ بولیں گے مولانا ایسا کہ جواب دے, سوال جیسا بھائی آپ جیسی بولنگ کریں گے میں ویسی بیٹنگ کروں گا. آپ یوکر ڈالیں گے تو میں یوکر کو اس کے سٹائل میں کھیلوں گا, آپ بونس ڈالیں گے تو میں چھکا ماروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بھائی, اب آپ مولانا صاحب بونس کو چھکا کہیں کو مارے بڑے تو ڈالا کہیں کو. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, مسئلے سمجھنے کے ہیں, غور کرنے والی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, قربان جائیں ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے طفیل سے ہم کو ایمان والا بنایا. ہم کو اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت سے باندھ کے رکھا. تو ہمارا اور تمام جماعت والوں کا یہی اختلاف ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے, اور ہم نبی کی عظمت پہ جان قربان کر دیتے. تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا, اگر کوئی پڑوسی آپ کو بول دے میاں تمہارے بابا بڑے جاہل ہے, تو آپ کیا کرتے؟ اب بولے آئندہ پلیز مت بولیے گا کہ میں اپنی اصلیت پہ نہ آ جاؤں, ہے نا بھائی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے گا. اجی ہمارے والد گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, ان سے گناہ بھی ہوتا ہے, نمازیں بھی چھوٹتی ہے, سیاکاری بھی ہوتی ہے, بدکاری بھی ہوتی ہے, اور واقع میں وہ جاہل بھی ہے. جاہل کہتے ہیں جو نہیں پڑھا لکھا ہے, جاہل بھی ہے. جاہل کو جاہل بولے تو ایک غیرت مند بیٹا برداشت نہیں کرتا. اگرچہ کہ روزانہ اس کے ابا کا ٹینشن چلتا گھر میں. 28 سال کا ہوگا, کام کو نہیں جا رہا, صبح اٹھتے کی بابا اس کو انجیکشن دیتے, تو کام کو نہیں جا رہا, تو کام کو نہیں جا رہا, روزانہ ٹینشن چل رہی. باپ کا بیٹا اپنے باپ سے ٹینشن والی لائف گزار رہا, مگر وہ باپ کے تعلق سے باہر آیا تو خلاف نہیں سنتا. یہ غیرت مند بیٹے کی نشانی ہے. ارے جب گناہگار باپ ہو جس سے بیٹے کا ٹینشن ہو, جس سے گھر میں اختلاف ہو, ویسے باپ کے لیے بیٹا جاہل لفظ نہیں سن سکتا. تو جسے اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن, سبحان اللہ. رحمان نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو, اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے. اللہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ,
سبحان اے اللہ حبیب ہم نے آپ کو علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو رحمان پڑھا رہا ہے. تو ذرا سوچو ویسے بے عیب نبی کو اگر کوئی ان پڑھ کہہ دے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ ذرا بولے بھائی کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کرنے کا نام ہی سنیت ہے. سبحان اللہ نبی کی بے ادبی کو برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ بولے جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت ہے. غلط باتیں مت بولو, اہل سنت کو بدنام مت کرو. جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت نہیں ہے. فاتحہ دینے کا نام سنیت نہیں ہے. سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے. درگاہ کو جانے کا نام سنیت نہیں ہے. چادر چڑھانے کا نام سنیت نہیں ہے. پھر بولے مول صاحب پھر کرتے نا آپ لوگ یہ سب سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے, سبحان اللہ سنی ہے اس لیے درگاہ کو جاتے, سنی ہے اس لیے عرس کرتے, سنی ہے اس لیے میلاد کا جلوس نکالتے. مگر اس عمل کا نام سنیت نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, داڑھی چھوڑے سن مسلمان ہے مول صاحب بنا انہیں بازو بیٹھا سو والا کاٹ لیا, ارے باپ رے باپ مسلمان نہیں ہے. ٹوپی پہننا مسلمانیت ہے مول صاحب. میں بولا ایک صاحب 6 مہینے سے نہیں پہنے, نام عبداللہ ہے. نماز پڑھنا مسلمانیت ہے مول صاحب. میں بولا ایک صاحب جمعے کو پڑھے سو پھر جمعے کچھ پڑھتے, ہفتہ اتوار پیر منگل چارشنبہ مسلمان ہے نہیں ہے. پتا کیا چلا نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے جی. نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا نام مسلمانیت نہیں. کئی ایسے ہوں گے حافظ بابا نگر میں ایک بھی روزہ ہی نہیں رکھا اب تک. ہوں گے بھائی 2-4 تو مل جاتے ہیں. مرا تو ڈولے میں لٹا کے مسجد کو چلاتے لے جا کے قبرستان میں چڑھتے مسلمانوں کے. اور پوچھو کیوں بھائی ایک بھی روزہ نہیں رکھا؟ ارے کچھ بھی نہیں رکھا ہوں گا مطلب مسلمان تو ہے. سبحان اللہ مسئلے کو سمجھو. اس لیے میں بولا ریکارڈنگ مت کر, بہت نازک بات چھیڑ رہا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستو, مسلمانیت نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینے کا نام نہیں ہے. پھر بولے مول صاحب کرتے نا, مسلمان ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں, مسلمان ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں, مسلمان ہے اس لیے زکات دیتے ہیں, مسلمان ہے اس لیے حج کو جاتے ہیں. اسی طرح دوستو سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہیں, سنی ہے اسی لیے درگاہ کو جاتے ہیں, سنی ہے اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں, سنی ہے اس لیے کنڈے کرتے ہیں. سبحان اللہ مسلمانیت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. نماز الگ چیز ہے, مسلمانیت الگ چیز ہے, روزہ الگ چیز ہے, مسلمانیت الگ چیز ہے. بولے مولانا مسلمانیت کیا ہے؟ تو کہا اللہ کو ایک ماننا, نبی کو بے عیب ماننا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ مسلمانیت ہے. نماز تو راما راؤ صاحب بھی پڑھتے تھے, مسلمان تھے. ہمارے کئی غیر مسلم ایم ایل اے نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان میں روزہ بھی کھلا رہے ہیں, ٹوپی بھی پہن رہا انہیں, مسلمان ہیں نہیں ہے. کیوں؟ نماز تو پڑھا مگر خدا کو ایک نہیں مانا, نبی کو بے عیب نہیں مانا, اس لیے مسلمان نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب جو خدا کو ایک مان لے, نبی کو بے عیب مان لے, نبی کو آخر الزمان مان لے, نبی کو جو تمام نبیوں کی آخری کڑی مان لے, پھر اس کے بعد جو فرشتوں کو نوری مخلوق مان لے, کلام اللہ کو بے عیب مان لے, پھر اس کے بعد تقدیر کو جو مان لے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان لے, یہ مسلمان ہوتا ہے. یہ مسلمان ہو گیا تو اب نماز فرض ہو رہی ہے, اب روزہ فرض ہو رہا ہے, اب زکات فرض ہو رہی ہے, اب حج فرض ہو رہا ہے, اب داڑھی سنت بن گئی ہے, اب ٹوپی پہننا سنت بن گیا ہے, اب اس کے لیے اسلام کے قوانین نافذ ہو رہے ہیں. پہلے مسلمان ہونا الگ چیز ہے, نماز روزہ زکات حج الگ چیز ہے. اسی طرح ہے بابا نگر کے مسلمانوں, سنو, سنیت الگ چیز ہے. فاتحہ, سلام, درگاہ, زیارت, کنڈے, چالم, 20واں, 40واں, 25واں, یہ الگ چیز ہے. آپ مجھے مول صاحب پھر سنیت بولتے کس کو؟
کان کھول کے سنو، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو لامکہ کا مکی، خدا کا دیدار کرنے والی ذات ماننے کا نام سنیت ہے۔ تو یہ قوم نبی کے بارے میں لکھی، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے، کتاب میں لکھ لیتے تو اچھا تھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو نبی کو ان پڑھ سمجھے وہ کیسے ایمان والا ہوا؟ اس لیے میں جماعت والوں کو پورا ہندوستان پھرتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں، میں بولا میاں اگر نبی ان پڑھ ہے، بے شک مول صاحب نبی نہیں پڑھے، مدرسے کو بھی نہیں گئے، ان کے مول صاحب بھی نہیں تھے، انہوں یونیورسٹی کو بھی نہیں گئے، ان پڑھ ہے، تو بولا پھر ہولے تو ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ۔ بولے مول صاحب وہ کون ہے؟ میں نہیں معلوم، میں بول میں سمجھاتا ہوں ادھر، کون ہے؟ پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ۔ نہیں بھائی، نبی کو ان پڑھ بولتا تو نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا رہے؟ بھائی ان پڑھ ہے تو چھوڑ دے، ہمارے کو دے دے، تو نیا نبی ڈھونڈ کے لے کے آپ پڑھا لکھا ہونا، ڈگری یافتہ ہونا، ایسا نبی ڈالے ان پڑھ کا کلمہ نہیں کو پڑھتا۔ سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ، سعودی عرب نے یہ ترجمہ کرنا اپنے لیے حماقت سمجھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے مفت میں آنے والوں کو قرآن بانٹتے آئے۔ کیا ترجمہ ہے قرآن کا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ انہوں نے ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گناہ معاف کیے کب بولتے جی؟ جب گناہ ہے تو معاف کریں گے نا۔ گناہ معاف کیے بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ نبی گناہگار ہے۔ جو نبی کو گناہگار سمجھے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ ایک صاحب بولے مول صاحب یہ وظیفہ پڑھو آپ پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ ملا کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وظیفہ پڑھو گناہ معاف ہوتے۔ اوفو، بولو میرے بھائی کلمہ پڑھے تو گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ بے شک، ذرا زور سے بولو نا، کلمہ پڑھے تو گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ عجیب نام مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے کہ ان کا نام پڑھ لیے تو گناہ معاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ، 1400 سال بعد پیدا ہونے والا گنہگار اپنے نبی کا نام پڑھ لیا تو نبی کے نام کے صدقے میں گنہگار کے گناہ معاف ہو جاتے، تو پھر نبی جو ذات اقدس ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں لکھ دیا بھائی ان لوگ ڈینجر، ہم اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ اور میں یہ پوری 500 سال 600 سال پرانے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے جو کتاب پڑھی وہ کتاب کے باتیں کر رہا ہوں، ایٹ پریزنٹ آج کی بات ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ تو اہل سنت والجماعت جو دیگر جماعت والوں سے اختلاف کرتی ہے وہ درگاہ کو نہیں جاتے بلکہ ان سے اختلاف نہیں ہے، ان لوگ کا جھنڈا نہیں چڑھاتے بلکہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، ان لوگ عروس نہیں کرتے اس لیے ہمارا، ہم تو بولے تو کرنا بھی نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ سبحان اللہ، ہم بولے تو درگاہ کو آنا بھی نہیں، تیرے کو دیکھے تو حضرت جلال میں آ کے کہیں ہم کو نہیں دیکھیں گے، تم نے کہا بھائی
ہے ہمارے کام آئے ہم لوگ کر لیتے یہ چادرہ پھولا ہم لوگوں کی قسمت کے یہ کنڈ دکھانا بھی نہیں. یہ تو ہم مقدر میں لکھا کے لائے سو ہے. ہمارا اختلاف اس کے کنڈوں سے اس کے چادر سے اس کے پھولوں سے اس کے جھنڈے سے نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نبی ہمارے طرح ہے نبی ہمارے طرح. لائی صاحب تیرے جیسے ہے ماں کہاں سے دکھے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم دو چار آدمی کو نہیں یہ 5000 نوجوانوں کو بزرگوں کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں. سنو پوری دنیا کو چیلنج ہے اس غریب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ لوگ یہ چیلنج کو اتنا لائٹ نہ کو سمجھو. یہی بابا نگر کی یہی اسٹیج کی یہی کرسی کی تقریر سعودی عرب کے اندر یوں تہلکا مچا کے رکھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیف الرحمان بورانو کا اماں یہ کون ہے رے بھائی. بابا نگر سے سعودی تک پہنچ گئی آواز. یہ اتنی ڈینجر. سبحان اللہ. رد کرنے گیا. رد کرنے جا کے کیا بولا غوث اعظم مردہ ہے انہوں کپڑے نہیں پہن سکتے انہوں کفن نہیں پہن لیتے انہوں خبر کو نہیں جاتے انہوں خود نہیں کر لیتے وہ نہیں کر. ارے ہولے میرا رد کر ان کے پیچھے کہیں کو گیا. یہاں کی کلپ بتا کے بابا نگر کی پوری ورلڈ وائڈ مشہور ہوئی. میں بولا واہ اچھا کرا تو بنایا سو لوگوں کو اور سمجھ میں آ گیا. احمد نقشبندی صاحب بولے ان لوگوں نبی کے خلاف بولتے بولے انہیں تو ولیوں کے خلاف بھی بول رہا. میں بولا تیرا بھانڈا تو پھوڑ لیا کیونکہ یہ نیا ایسی ہے اس کو کیلا مارنے کا تو پلٹ کے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو آپ ذرا غور کرو. غور کرنے والی بات ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری طرح ہے. ہم بھی انسان انہوں بھی انسان ہم بھی نماز پڑھتے انہوں بھی پڑھتے ہم بھی قرآن پڑھتے انہوں بھی پڑھتے. تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو. حضور کی 63 سالہ حیات اور تمہاری 100 سالہ حیات جماعت والوں کو بول رہا ہوں دونوں کو کمپیر کر کے خدا کی قسم صرف 1.1 انچ صرف 1 پوائنٹ ایسا لا لے جس میں تو اور نبی دونوں برابر ہو جائے. پوری دنیا کو چیلنج ہے میرے بھائی. ایسا عمل لا لے ایسی حرکت لا لے کہ امتی اور نبی برابر ہو جائے. انہیں بولا آبا اتنا اچھا چیلنج ہے. ارے بول صاحب ہائے کیا ہے دیکھو حضور کو بھی آنکھ تھی ہمیں کو آنکھ برابر. اللہ واہ. حضور کو داڑھی تھی ہمیں کو داڑھی ہے برابر. حضور بھی مسواک کرتے تھے میں بھی مسواک کر رہا ہوں برابر. حضور کو چہرہ تھا میں کو بھی چہرہ ہے برابر. حضور کے بھی ہاتھ میں 5 انگلیاں تھے میرے بھی ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں برابر. حضور بھی نماز پڑھتے تھے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں برابر. تم ایک بولے 70 ہو گئے مول صاحب. آ جاؤ نام لکھاؤ 40 بھی. ارے بولا ہولے انگلی تیرے ہاتھ میں بھی ہے انگلی نبی کے ہاتھ میں بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری انگلی اٹھ گئی تو پولیس والا گاڑی میں بٹھا لا رہے انگلی دکھاتا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیلنج ہے جی. جاتے جاتے وہاں پولیس والے کھڑے انگلی بتا کے جاؤ تم لوگ 5000 روپے انعام. صحیح بول رہا ہوں مول صاحب خدا کی قسم صحیح بول رہا ہوں. ہماری انگلی دکھا دیے تو فتنے کا سبب ہے. اور بابا نگر میں تو میں سنا بہت پہلوان لوگ آ رہے تھے. کسی پہلوان کو انگلی توڑ دیتا. ہماری انگلی کا یہ عالم ہے. انگلی دکھا دے تو جھگڑا ہو جائے فتنہ ہو جائے. ہماری انگلی انتشار میں مبتلا ہو جائے. ہماری انگلی اختلاف کا پہاڑ بنا دے. ہماری انگلی ہم کو ذلیل و خاک کر دے. ارے ہماری انگلی ہے جو اٹھ جائے تو فتنہ ہے. آمنہ کو لال کو بھی رب نے ہاتھ دیا ہے. ہاتھ میں انگلی ہے اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے غوث. خطیب ہندوستان خطیب ہندوستان. پسینہ
تمہاری پیشانی پہ بھی ہے، آمنہ کے لب کی پیشانی پہ بھی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا پسینہ نکال کے یوں جانماز پہ ڈالے تو نمازی نہیں ہوتی اب وہاں پہ، مکروہ۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ہمارا پسینہ مکروہ ہے، ہمارا تھوک مکروہ ہے، اور اتنا ڈینجر ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایسا نکال کے کل کس کے تو بھی چھنک کے دیکھو کیا ہوتا معلوم ہوتا۔ آگے تمہاری مرضی، میں نہیں بولتا۔ یہ ہمارا پسینہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ وہ آمنہ کا لال تھا جس کے پسینے کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں خیلولہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی، کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں ایسی آواز دے رہی ہو؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ ام سلمہ سنو، میرے گود میں جو میرا بچہ ہے یہ بالکل موت کے منہ میں لیٹا ہوا ہے، اگر یہ انتقال کر جائے گا تو اب میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، میں اس بچے کو اس لیے لائی ہوں تاکہ میرے آقا نظر کرم کر دے، مرنے والے کو حیات نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ تو خیل اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کو نیند سے بیدار کرنا حضرت ام سلمہ نے بے ادبی سمجھا۔ ام سلمہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، کھڑی ہو جا، پریشان نہ ہو، کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ام سلمہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں آئی، ایک تابدان کھڑکی کھولتی ہے، اس کے اندر سے ایک شیشی نکالتی ہے، نکال کر بچے کے قریب جاتی ہے، شیشی میں انگلی ڈباتی ہے، بچے کے منہ میں انگلی رکھتی ہے، بچہ وہ انگلی چوستا ہے، وہ انگلی چوستا ہے، وہ انگلی چوستا ہے، جیسے ہی چوسنا تھا موت کے منہ میں لیٹنے والا ماں کی گود سے اترتا اور کھیلنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان ہو کر پوچھتی ہے ام سلمہ تم نے کیا آب حیات پلایا ہے، تم نے کون سا شربت پلایا ہے، تم نے کون سی دوا پلائی ہے کہ مرنے والا جینا سیکھ گیا ہے، حیات نصیب ہو گئی ہے، بیمار کو شفا مل گئی ہے، اس پر کرم بالا کرم ہو گیا ہے، تم نے کون سا شربت پلایا؟ تو ام سلمہ کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے خدا کی قسم میں نے نہ تو آب حیات پلایا ہے، نہ تو کوئی شربت پلایا ہے، نہ تو کوئی دوا پلائی ہے، میں نے تو مصطفیٰ کا پسینہ چٹا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ میں نے تو نبی کا پسینہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ مول صاحب، بازو والے مول صاحب بولے نبی ہماری طرح، بولا پسینہ چڑھا۔ باہر بعد میں کر، کیونکہ مارا زیادہ پڑتے، پہلے گھر میں تو پریکٹس کر۔ کیسے مشورے ہیں بھائی فوگٹ میں؟ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، صحیح مشورے نا بھائی۔ پیارے بزرگ کبھی پریکٹیکل کرنا نا جی۔ ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے موڈ کو دیکھ کے میرا ہی موڈ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولانا صاحب جلسے میں بیان کرتے کرتے بولے، سنی مولانا تھے، بولے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم دیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، قرآن کی آیت ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے۔ مولانا اس کے اوپر تقریر کرے، چمٹیاں بھی سن رہی تھی، پرندے بھی سن رہے تھے، گھوڑے بھی سن رہے تھے، پوری تفصیل بتا دی آدھے گھنٹے تک۔ اتفاق سے وہ جلسے میں ایک بازو والا بیٹھا تھا۔ بازو والا بولے تو معلوم نا، تم ان کو دیکھ رہے کیا؟ انہوں اللہ والے، میں بازو والے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بازو والا بیٹھا ایسا
انبیاء اکرام پرندوں سے بات کرتے تھے؟ اچھا پرندوں سے بات کرتے تھے؟ رات بڑی مشکل سے گزارا، فجر کی نماز کو اٹھا، فجر پڑھا، بازو والا سیدھے چوک کو پہنچ گیا، انتظار کرنے لگا 8 بجے کا۔ 8 بجے دکان کھلی چوک میں پرندوں کی، طوطا خریدا، خرید کے گھر کو لایا 9 بجے۔ بیگم بولے کیا جی روزانہ مشورہ تھوڑی دیر ہی ہوتا ہے، بہت لمبا کر لیے۔ سمجھدار لوگ سمجھ گئے، اتنا لمبا مشورہ جی؟ بولے نہیں بیگم آج مشورہ نہیں، آج پریکٹیکل چل رہا تھا۔ بولے کیا؟ دیکھتے نہیں طوطا لایا ہوں، رسی بن کے ٹنگا دیا فین کو۔ اب طوطے کے سامنے بیٹھ گیا، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے۔ 9 بجے سے شروع کرا، 12 بج گئے۔ بیگم بولے کھانے کو آؤ، کھانے کو آؤ، کھانے کو۔ آرہی سے نہیں شروع ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، صبح سے دیوانے پنے کے کام کر رہے ہیں۔ مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان۔ کیا کر رہا ہے دیوانہ؟ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں نا۔ بیچاری سمجھے اب ظہر کو اٹھتے نہ سدھر جاتے ہوں گے، سمجھے، اور رکھنا شروع ہوگا۔ وہ طوطا بولتا نہیں، انہیں سناتے جا رہا، بولو بولتے جا رہا، وہ طوطا کہاں بولتا۔ 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، انہیں بولی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو حالات خراب ہے۔ بچہ باہر کھیل رہا تھا، ایسی چھٹیوں کے دن تھے۔ عبداللہ آواز دی ماں، بیٹا بھاگ کیا؟ بیٹے آٹو لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا باہر بھاگا، ارے کہاں کا لاؤں؟ وہ اس نے پوچھا، بول کے پھر اندر آیا۔ آگے پوچھا امی جان کہاں کا آٹو لاؤں؟ بولے ESI ہاسپٹل کا لا بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاگلوں کا دواخانہ ESI ہاسپٹل کا لاؤ بیٹا۔ جا کے ESI ہاسپٹل لایا، ابھی نے اٹھا کے بولے چلو جی تم بیٹھو آٹو میں۔ کیا ہوا بیگم کہاں لگ جا رہے میرے کو؟ تم بیٹھو جی آٹو میں، بہت ڈرا دے رہے تم آٹو میں بیٹھو۔ کیا ہوا بیگم بولو تو صحیح، نہیں تم پاگل ہو گئے، تم پاگل ہو گئے۔ کیا بیگم؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں طوطے کو پکڑ کے لایا، بول رہے مٹو بیٹے عبد الرحمان، بولو مٹو بیٹے عبد الرحمان۔ کہاں سے بولتا جی انہیں طوطا ہے پرندہ ہے؟ ارے بیگم مسئلہ وہ نہیں ہے جی۔ رات میں وہ درگاہ والے مولانا بولے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا، قرآن پڑھ کے سنائے۔ اور ہماری جماعت کا عقیدہ ہے ہم نبیوں کے برابر ہیں، انہوں نبیوں کے بات کرے تو میں کہیں گناہ کر دو، اس لیے میں بھی طوطا لا کے پریکٹس کر رہا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ نبیوں جیسی ہونے کی حرکت کرنا پاگل ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی خدا کے فضل سے بات کرتا ہے، بندہ اپنے اعتبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کہاں سے آئی، کئی کو آئی، کون لائے، کئی کو لائے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شوشا لگا نبی ہمارے جیسے، ارے کئی کو بول رہا رہے بھائی، جا کے اپنے جیسے بولنے کیا حماقت۔ دیکھو نوجوانوں، تم اتنی دلچسپی سے سن رہے ہو تو سنانا بھی میری طبیعت چاہتی ہے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، یہاں کئی جماعت والے بھی آ گئے۔ مولانا اتنا زبردست بیان کون ہے بھائی؟ آخر یہ بول کے جماعت والے بھی آ گئے، ٹینشن نہ لو تم لوگ، سنو غور سے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی، ایک بیٹا حافظ بابا نگر کا اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ دنیا میں یہ مقام ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر ہے، پوری قوم اس کو ووٹ ڈال کے اتنے بڑے منصب پہ پہنچائی، اور دینی اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ جو ہے ہواؤں میں اڑنے لگا، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے عہدے اعلیٰ پہ سرفراز ہے، دینی اعتبار سے ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ویسا شان و عظمت عزت والا بیٹا جس پہ خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہو، خدا جس کے عمل سے راضی ہو گیا ہو، ویسا ہواؤں میں اڑنے والا بیٹا، آپ اس کو جب نیچے اتر کے آیا یا انہیں ہوا میں جب پیچھے جاؤ، جا کے اس کو پوچھو میاں تو اتنی اوپر آ گیا ہوا میں اڑتے اڑتے، اتنا بڑا تیرا مقام ہے، لیکن تیرے گھر میں نیچے تیری ایک گناہگار ماں ہے،
تیری ماں سے کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، کبھی لفظی بھی ہوتی ہے، کبھی منہ سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے گالی بھی نکل جاتی ہے، کبھی تجھے مار بھی دیتے تھے۔ میاں حق اور ایمان سے بتا، تو اتنے بڑے مرتبے کو آگا ہواؤں میں اڑ رہا، نیچے اترا تو وزیر اعظم، اوپر آیا تو ہواؤں میں تو۔ اب بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں جو زمین پہ ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہواؤں میں اڑنے والا یہ جواب دے گا، رے نادان یہ سوال اس کے کو پیدا ہوا، میں ہوا میں اڑا تو کیا ہوا، آسمان پہ بھی پہنچ جاؤں، خدا کی قسم تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہواؤں میں اڑنے والا، چاند تک پہنچنے والا، آسمان پہ بیٹھنے والا گنہگار ماں کے برابر نہیں ہوتا، انہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے برابر ہو جاتا کہتے اینٹک پیس ہے انہیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کس کو حوالہ بنانا چاہ رہے ہیں، کس کے ساتھ یہ سب حرکتیں ہو رہے ہیں، میرے کو آج تک میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ حوالے بھی بن رہے ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا ہوں، یہ کلپ تو ضرور بنا تو میں ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کرتا ہوں، ان کا چرچا میں کہاں کر رہا ہوں ان کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا، ڈاکٹر صاحب مولانا قرآن شریف میں جھنڈا نہیں چڑھانا، بولا اوہ ڈاکٹر صاحب تم وہاں کے پڑھتے پڑھتے ادھر کا پڑھنا کب سے شروع کرے؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے قرآن شریف میں ہے جھنڈا نہیں چڑھانا۔ میں بولا اب آپ کو ESI ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں کو بولے ڈاکٹر صاحب تم مینٹلی ریٹائرڈ ہے، دیکھو قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں۔ قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں، تو وہ جھنڈا جو نبی کے آنے کے 400 سال کے بعد آیا وہ نہیں چڑھانا۔ 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں کہاں سے آ سکتا؟ سبحان اللہ۔ نہیں، قرآن آئی 400 سال پہلے، جھنڈا آیا 400 سال کے بعد، تو پھر 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں جھنڈا نہیں چڑھانا، یہ کیسا ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب بولے ارے ایسا بھی ہے، جان دو بھائی، سوری بھائی، حوالہ بنا رہے میرے بھائی، کچھ بھی منہ کو آتا دھن بول کے بول دیتے، کچھ بھی منہ کو آتا بول دیتے، جیسا سمجھ میں آپ بول دیتے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نپ گئی تو نپ گئی، نہیں نپی تو لائٹ لے لیتے، سوری بھائی سوری بولتے، اور اچھا بولے بھی تو کس کے سامنے بولتے؟ سنو پیرس پان ڈبے والوں کے سامنے، آٹو والوں کے سامنے، ترکاری والوں کے سامنے، بھنڈی والوں کے سامنے، ٹھیلا بنڈی والوں کے سامنے، رکشے والوں کے سامنے، چائے لانے والے ویٹر کے سامنے، ترکاری والے کے سامنے بول رہے ہیں کیا آپ یہاں کل نہیں آئے تم؟ جی آؤ گلبرگہ شریف گیا تھا، درگاہ کو جاتا، اللہ کا شکر الحمدللہ درگاہ کو جاتا ہوں۔ ارے میاں نہیں جانا، میاں درگاہ کو نہیں جانا، بات درگاہ کو نہیں جانا، شرک بدعت حرام، حدیث شریف میں درگاہ کو نہیں جانا، ایسا۔ اب انہیں شریف رہا تو کیا کرتا، ترکاری والا اپنے پاس آتا، مولانا انہوں ایسا بولے جی درگاہ کو نہیں جانا، کہتے نہیں گولی ڈالے ہوئے، کون بولے؟ ارے وہ عبد الجلیل مولانا، کہاں اس کو ذرا بلا تو صحیح، بلا کے لائے عبد الجلیل کو، کیسی کیفیت رہتی سمجھا رہا، عبد الجلیل کو بلا کے لائے، کیا میاں تم بولے کہ ذرا درگاہ کو نہیں جانا حدیث شریف میں؟ بولے جی مولانا، بولا کون سی حدیث میں بھائی ذرا بتا؟ میں پڑھا مولانا، میں نے پڑھا، پھر تیرے کیسا معلوم؟ میرے کو عبد الرحیم بولے مولانا، لیو اچھا جان دو تم مولانا ہے؟ نہیں۔ حافظ صاحب ہے؟ نہیں۔ پھر کیا کرتے عبد الجلیل تم؟ میں آٹو چلاتا ہوں مولانا۔ آٹو والا اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا حدیث میں درگاہ کو نہیں جانا، حدیث میں درگاہ، ارے اتنا بھیانک کیسا ہوگا رے بھائی تو؟ پھر بولے تم آپ کون؟ بولے عبد الرحیم، بولے بلا عبد الرحیم کو بلائے، اب عبد الرحیم کو آپ پوچھنا آپ مولانا ہے؟ حافظ صاحب ہے؟ جی نہیں۔ آپ بولے
کہتے ہیں نا جی درگاہ کو نہیں جانا حدیث شریف میں بول گئے جی ہاں میں بولا پھر تم حافظ قرآن نہیں ہے عالم دین یہ کیسا بولے جی وہ عبد الغفار صاحب بولے اچھی بات ہے جان دو عبد الغفار کو بلائیں گے مگر تم بولو تم کیا کرتے میں لاری چلاتا ہوں لاری والا آٹو والے کو بولتا آٹو والا ترکاری والے کو بولتا اب آگے سنو لاری والے کو کون بولا لاری والے کو اچھی بات ہے جی لاری والے کو پوچھے عبد الغفار تم کو کون عبد الرحیم صاحب تم کو کون بولے عبد الغفار صاحب بولے میں بلا عبد الغفار کو عبد الغفار صاحب مولانا صاحب خیر کیا میاں تم بولے گا حدیث شریف میں درگاہ کو نہیں جانا جی ہاں مولانا بولا پڑھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اردو اخبار پڑھنا نہیں آتا میں حدیث پڑھتا ہوں کیا باتیں کر رہے مول صاحب تو پھر کیسا بولے جی تم جی میرے کو عبد الستار صاحب بولے کیا کرتے عبد الغفار تم میں پنچر جوڑتا صاحب پنچر جوڑنے والا لاری والے کو بولتا لاری والا آٹو والے کو بولتا آٹو والا بھینڈی والے کو بولتا بھینڈی والا جا کے پیاز والے کو بولتا مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا اجی کامن سینس ہے میرے بھائی جب رسول اللہ کے دور میں درگاہ کھینچ نہیں تو درگاہ کو جاؤ نکو جاؤ اوپر بیٹھو نیچے بیٹھو چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ یہ مسئلے آج کہاں سے نہیں بولو نا میرے بھائی عقل اللہ تعالیٰ دیا تو تھوڑا استعمال کرنا نا میرے بھائی رسول اللہ کے دور میں درگاہ میں اور 10 منٹ کیونکہ نازک بحث چھوڑ دیا نہیں بولوں گا تو پھر ان لوگ میرے کو جیل میں ڈال دیتے تو تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ سمجھو جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم لوگ درگاہ جاتے کیوں کامن ہے مسئلہ مطلب جب قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو جاتے کیوں آؤ کیوں جاتے بتا کے بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ذرا جلدی آتا ہوں تفصیلی بیٹھیں گے درگاہ کیوں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کا جسم اقدس تیار کرے کس کا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو سامنے رکھے فرشتوں کو اور جن کو بولے کہ آدم کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سجدہ تعظیمی تھی جیسے ہی حکم ملا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے إِلَّا إِبْلِيسِ سوائے ابلیس کے ابلیس نہیں گیا سجدے میں شیطان نہیں گیا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جیسے ہی ابلیس نے سجدے کا انکار کیا سجدے میں نہیں کیا رب کہہ رہا ہے اس کے اس تکبر کی وجہ سے ہم نے اسے نافرمانوں کافروں میں سے داخل کر دیا ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتے سجدہ کیے ابلیس نہیں کیا ابلیس نہیں کیا تو اب رب کریم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کیا تو ابلیس جواب دینے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو کئی کل وہ سب ضعیف حدیث آپ پڑھ دیے پورے میں اب تک حدیث سنایا ہی نہیں خالی قرآن ہی سنا رہا ہوں اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں نہیں کیا تو جواب دیا ہے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں آگ سے پیدا ہونے والا فضیلت والا ہوں عظمت والا ہوں رتبے والا ہوں شرف والا ہوں پہلے پیدا ہوا ہوں استاد الملائکہ ہوں مکین جنت ہوں میں اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا غرور آ گیا تکبر آ گیا اکڑ گیا غرور اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرا آدم علیہ السلام کا احترام نہیں کرا آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرا تو رب کریم کو آیا جلال رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رب کہتا پس نکل جا ہمارے دربار سے ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے کیا کیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. یہ اللہ کے 3 جلالی خطاب تھے. پہلا فخرج، ہمارے دربار سے نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ ہم نے تجھے مردود کر دیا. یہ دوسرا جلالی خطاب. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. 3 جلالی خطاب ہوئے. جنت سے نکال دیا گیا، مردود کر دیا گیا، لعنتی قیامت تک. میں عرض کرنے لگا میرے مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں، تیری عظمت کے قربان جاؤں. مولا ہم لوگ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں. بصرے میں بھی کتنے ہم لوگ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں. میرے مولا گناہگاروں کی بات آئی تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، سنیے. اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جو کل رات میں پریکٹیکل گزرنا ہے، لیلۃ البرات. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ ہم گنہگاروں سے کرائے میرے گنہگار بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو. تم کروڑوں گناہ کر چکے ہو، آؤ توبہ کر لو. تمہارا رب تمہارے کروڑوں گناہ معاف کرنے کو تیار ہے. سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کرنے کو تیار ہے. 100 سال کی زندگی کے گناہ ہے تو معاف کرنے کو تیار ہے. 100 قتل کے گناہ ہے تو معاف کرنے کو تیار ہے. تمہارے پاس زنا کا گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو، میرا مولا معاف کرنے کو تیار ہے. اور معافی مانگنے کے لیے کوئی وقت بھی خاص نہیں ہے. لیلۃ البرات آئے تو توبہ کر لے، لیلۃ القدر آئے تو توبہ کر لے، جمعہ ملے تو توبہ کر، جمعے کی رات ملے تو توبہ کر، سحری کا وقت مل جائے تو توبہ کر، افطار کا وقت ملے تو توبہ کر. جب موقع ملے توبہ کر لے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیری مجلس ختم نہیں ہوگی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہمارے لیے 24 گھنٹے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مگر شیطان ہمارے کو دروازہ دیے ہیں، مگر شیطان کو کھڑکی بھی نہیں دیے. سبحان اللہ. قیامت کی صبح تک لعنت. میں بولا مولا قیامت کی صبح تک لعنت. اچھا ذرا غور کرو کیوں لعنت؟ زنا کرا، چوری کرا، گٹکے کھایا، زردے کے پانا کھایا، سیکنڈ شو دیکھا، بیگم کا سونا لے کے جا کے رہن ڈالا، روزانہ صبح شام بچوں سے گٹکے سگریٹا منگا کے بچوں کو خراب کرا، نہیں کرا، مگر ہوا کیا؟ لعنتی ہو گیا. صرف 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، غور سے سنیں. لعنتی ہو گیا. بات کیا ہے؟ زنا، چوری، بدکاری، شرارت، شراب نہیں کرا. پھر کیا کرا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا. کیا کرا؟ محبوب کے سامنے سجدہ کر کے اس کا ادب بچا لانا تھا، سجدہ نہیں کرا، اکڑ کے کھڑا ہو گیا، محبوب کی بے ادبی کرا تو رب نے کیا کیا؟ اسے دنیا میں بھیج دیا، قیامت تک لعنت کر دیا، جنت کا دروازہ بند کر دیا، اس کو مردود بنا دیا. پھر ہم نے پوچھا مولا ہم تو بڑے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں. تو رب کہتا ہے سن بندے، تیرے گناہ کا تعلق مجھ سے ہے، تو میرا گنہگار ہے، تو میرا سزاوار ہے، تو میرا خطاوار ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن یہ گناہگار نہیں ہے، محبوب کا بے ادب ہے. اپنے گنہگار کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن محبوب کے بے ادب کو معاف. اس لیے سنیوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، ایک محبوب تھا، ادب نہیں کرا تو مردود ہو گیا. ایک محبوب کا ادب نہیں کرا، جنت میں تھا، باہر پھینک دیا گیا. ایک محبوب کا ادب نہیں کرا، مردود کر دیا گیا، قیامت تک لعنتی کر دیا گیا.
تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا ادب نہیں کرا تو مردود ہو گیا. یا تو ہر گلی میں محبوب آرام کر رہا ہے, ہر گلی میں محبوب آرام کر رہا ہے, ہر شہر میں محبوب ہے, ہر خریے میں محبوب ہے, ہر پہاڑ پہ محبوب ہے. کسی پہاڑ پر بابا شرف الدین ہے, کسی پہاڑ پر میر مومن صاحب ہے, کسی پہاڑ پر احمد بادبہ ہے, کسی پہاڑ پر حضرت تاج الدین اولیاء ہے, کسی پہاڑ پر غریب نواز کا آستانہ ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا بے ادب تھا تو جنت سے نکال دیا گیا. اگر اپنے کو جنت میں جانا ہے کچھ کرو یا مت کرو, محبوبوں کا ادب ضرور کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خالی نہیں جاتے, تقاضۂ ادب یہ ہے پھول کا ٹوکرا لے کے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خالی نہیں جاتے, محبت دل میں ہے, چادر کا نذرانہ لے کے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے جاتے تمہارے دادا بازوال, تمہارے دادا ہمارے دادا کی عزت نہیں کرے, سمجھے؟ ان کے دادا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کرے, مردود ہو گئے. اس لیے ہم غوث اعظم کا ادب کرتے ہیں, غریب نواز کا احترام کرتے ہیں, بندہ نواز کی تعظیم کرتے ہیں, تاکہ دنیا میں بھی سرفراز ہو جائے, آخرت میں بھی سرفراز ہو جائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. بز میں ہدایت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں, شہر یار حرم تاجدار حرم, لو بہار شفاعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب شکر علینا مدى للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. سبحان لوگا شام لوگا, تیرا پیارا نام لوگا, خبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوگا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. سرکار کے صدقے سے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا خالد محی الدین صاحب قبلہ نے آپ کے اس بابرکت اور پرنور علاقے میں ایک دارالعلوم کا خیام عمل میں لایا ہے, جس کا نام دارالعلوم اہل سنت ہے, جو بالکل آپ کے متصل بازو میں ہے.
تو یہ الحمدللہ مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو اہل سنت کی تعلیم دی جائے، صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا پیغام ان تک پہنچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان کو نصیب ہو جائے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ غلط فہمی میں ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کی صحبتوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ بچے قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، کتاب بعد میں پڑھتے ہیں، گستاخ پہلے بنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، غداران اہل بیت، باغیان اہل بیت بننے سے بچائیں، اہل سنت والجماعت کے مدرسوں کی طرف وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفی باصفا، شیخ المشائخ، پیر طریقت رہبر شریعت، سید السادات، ولی کامل حضور سیدنا شیخنا حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ سجادہ نشین، بارگاہ حضور سیدنا عبد الرحمن محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعزام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایکو والے بھائی سے، مائک والے بھائی سے خواہش ہے کہ وہ ایکو نکال دیجیے، لائٹ لے لو۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں، اور تھوڑا باس کم کر دیجیے، باس کم کر کے تھوڑا ٹریبل بڑھا دیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں
اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج اس بابرکت اور روح پرور جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کا موقع توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نیند نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بستر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سکون اور اطمینان کے لیے اللہ نے ہم کو رات عطا نہیں کی ہے؟ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں رات بھی عطا کی ہے، گھر بھی عطا کیا، سکون بھی عطا کیا، لیکن پھر بھی ٹھاٹے مارتی ہوئی سردی میں ہم سب غلامان رسول یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ ہم اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولیں۔ میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں اور محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے آنے پر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ جلسے میں آئے ہیں تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ فیضان مصطفیٰ نبی کی نالین کا صدقہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بعض لوگ آئے ہیں تو دیکھنے آئے کہ بھئی احمد نقشبندی صاحب بولتے کیا۔ ہر آنے والے کی الگ الگ نیت ہے، لیکن جو میرے بھائی میرے کو سننے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد میں آئے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد پر خوشی منانے والے غلاموں میں آپ کا نام تحریر کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم مجاہد اہل سنت حضرت سیدنا سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب قبلہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہر تقریر میں سناتے تھے، اور وہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کی خریداری کا۔ سناتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا خریدنے کے لیے، کہیں کے لیے؟ خریدنے کے لیے۔ تھوڑا بڑا دو، تھوڑا رحم کرو، مائک کی آواز بڑھاؤ اس کا ہمارے ساتھ اس کو بھائی ایسا۔ تو دوستو، ارے واہ سبحان اللہ، بیٹھ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کٹ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اس قدر مبہو ہو چکی۔ اور حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا بھی قربان ہو گئی تھی، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اور یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا، اپنی بادشاہ شوہر کو ٹھکرا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے جب مصر کے بازار میں لایا گیا تو بڑے بڑے خریدار اس لائن میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے خریدار، بڑے بڑے خریدار، کوئی جو ہے ہیرے جواہرات، مال دولت، باغات، محلات، جانور لے کر ٹھہرا ہوا ہے کہ میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے جواہرات دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے باغات دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا۔ جہاں پر بڑے بڑے رئیسوں، مالداروں، امیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، یوسف
یوسف کو خریدنے علیہ الصلوۃ والسلام، وہیں پر ایک بڑھیا جس کی پوری کمر سے جھکی ہوئی ہے، ضعیفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور غربت کی ماری اتنی ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی بھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا، بڑھیا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا، بڑھیا تو خریدے گی؟ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اناج کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اگر آج بھوکی ہے تو شام کا کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ تو کہا، ہاں میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو بڑھیا بتا، تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لائی ہے؟ تو اس کے گھر میں روئی تھی، کپاس، تو روئی کا ہار بنا کر لے کے آئی، کہی کہ میں یہ روئی کا ہار لے کر آئی ہوں، یہ دوں گی اور یوسف کو خرید لوں گی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگے، اس بڑھیا کا مذاق اڑانے لگے، بولے بڑھیا یہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت لائن میں کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار اپنی پوری دولت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار اور گودام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رئیسوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تو روئی کا ہار لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بڑھیا ان مسکرانے والے، ان ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والوں سے کہتی ہے، نادانو تم نہیں جانتے ہو کہ میری عقیدت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ایمان کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا یوسف سے تعلق کیسا ہے، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف مجھے نہیں مل سکتا، یوسف کو خریدنے بڑے بڑے مالدار رئیس تمکن آئے ہوئے ہیں، لیکن میں غریب بڑھیا اسی لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی، آخر میں صحیح، انتہا میں صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر میرا نام بھی آ جائے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہو جائے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ نبی ہیں جس کی میلاد خدا کی قسم خود خالق کائنات منا رہا ہے، جس کی میلاد کا جشن خود اللہ منا رہا ہے۔ اب جماعت والے آئے تو ذرا اللہ کا بھی سن لے بھائی، خالی پلی کے بیچارے ہم کوئی کو منا رہے کوئی کو منا رہے، بولے اللہ بھی میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ حبیب کو اس نے خود پیدا کیا اور خود پیدا کر کے خود جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا خدا کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا ساری دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم اندرا گاندھی پورم کے قریب مسلمان ایک چھوٹا سا جلسہ لگا کر، ایک 4 لائٹ لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے خرید، اتنے بڑے بڑے میلاد منانے والے ہیں، خود خالق کائنات میلاد منا رہا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اولیاء علماء میلاد منا رہے ہیں، کیا ان کی فہرست میں ہمارا بھی کوئی شمار ہوگا؟ ہم جانتے ہیں ہم اس کے جیسی میلاد تو نہیں منا سکتے، مگر جب میلاد منانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو بروز محشر فرشتے کہیں گے، مولا تیرے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن جن جن لوگوں نے منایا ان میں یہ اندرا گاندھی پورم کے غلاموں نے بھی منا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمائے اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ہوا بیچارے آئے بیگم پیٹ سے، میں تو آج کا پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا، میں پہلے ہی بولا مصطفیٰ میں اگر وہ اندرا گاندھی پورم میں نکو رہے بھائی، تقریر صنعت نگر میں اچھی ہے، وہاں لوگ نعرے لگاتے مست جوشیلے لوگ آئے، ٹھنڈے ہیں، نہ ان لوگوں کو جشن کی خوشی ہے نہ بیچاروں کو نعرے لگانے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے ہوں گرم گرم اوڑھ لے کے بیٹھے ہیں، اس کے بڑے بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کو سردی نہیں ہو رہی ہے، جوانی میں کہیں کی سردی ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی۔ یعنی بزرگوں اور دوستوں بہرحال تھوڑے گرم بنو یار، کب تک یہ ٹھنڈ
اب پھر ٹھنڈے نہ پڑو، ذرا گرم رہو، جلسہ ہو گئے تھا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائے اللہ کی رحمت پر ہم اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا بھائی، اور جشن وہی مناتا ہے جس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک اچھی موٹی بات ہے، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ تو خیر اردہ نہ ہے، بازو والوں کو بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آج جتنے بازو والے آ گئے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں۔ حیدرآباد میں کئی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہے نہیں؟ ہر میٹرنٹی میں 2 5 2 5 2 5 بولے تو پورے حیدرآباد میں 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ وہ ہے نا ذرا غور سے بولو، کم سے کم 100 بچے تو آج حیدرآباد میں پیدا ہوئے، لیکن ذرا غور کرو دوستو، وہ 100 بچے پیدا ہوئے، آپ اور ہم خوشی منا رہے ہیں؟ نہیں منا رہے، باتوں کا منا رہے جیسا دیکھ رہا، خوشی سے بول رہے نہیں منا رہے، بچے وہاں پیدا ہوئے، آپ اور خوشی منا رہے نہیں منا رہے۔ کئی کو نہیں منا رہے؟ کیونکہ ہمارا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں، ان بچوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق، ان میں پیدا ہوئے تو یہاں کوئی مٹھائی کے لڈو بٹنے والے، کیونکہ یہاں لڈو اس لیے نہیں بٹتا، یہاں مٹھائی اس لیے نہیں بٹتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا اور غور کریں، حیدرآباد میں آج 50 آدمیاں مر بھی گئے ہوں گے، نہیں 50 مر گئے، آپ غم منا رہے، کیوں نہیں منا رہے؟ کیونکہ ان مرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ خوشی اور غم کا تعلق سے ہے۔ خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ خوشی بھی نہیں مناتے اور آپ غم بھی نہیں مناتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ ذرا بتائیں، وہ بچے پیدا ہوئے ہیں 100، ہم لوگاں تو خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمارے نہ بھانجے ہیں، نہ ان لوگاں ہمارے بھتیجے ہیں، نہ ہمارے جو ہے بیٹے ہیں، نہ ہمارے بھائیاں ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے ابا خوشی منا رہے ہیں، منا رہے؟ ہر ایک جنا 5 کلو مٹھائی بولے تو 500 کلو مٹھائی روئی چلے گیا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، پتہ کیا چلا؟ خوشی وہ مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ بچے جا کے رو رہے ہوں گے جن کے گھروں سے آج جنازے اٹھے ہوں گے، کیونکہ غم وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اب پیارے بزرگ اور دوستو، اب جماعت والے پورے مل کے ہمارے کو پوچھے، خوشی کہیں کو منا رہے، جشن کہیں کو منا رہے، کھانا کہیں کو کھلا رہے، جھنڈیاں کہیں کو لگا رہے، جلسہ کہیں کو کر رہے؟ ہم لوگ بولے رہے ہولے، ہمارا تعلق ہے جو آمنہ کا لال پیدا ہوا، اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق، اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے گا، حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا جو دلارا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا جو پوترا پیدا ہوا ہے، حضرت حمزہ و عباس کا جو بھتیجا پیدا ہوا ہے، یاد رکھو وہ صرف اپنے خاندان کا ایک فرد بن کر نہیں آیا، بلکہ وہ آنے والا قیامت کی صبح تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں اندرا گاندھی پورم میں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ٹھنڈے پڑنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے گا، تو وہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں، گناہگاروں کا داتا پیدا ہوا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے، مالک جنت پیدا ہوا ہے، مختار کائنات پیدا ہوا ہے، لامکا کا مکی پیدا ہوا ہے۔ ارے گناہگاروں کو شفاعت کرا کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، اتنی عظمتوں والا نبی آیا تو جشن منانا نہیں منانا؟ ذرا زور سے بولو بھائی،
پیارے بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ ہم کسی معمولی انسان کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی ولادت کا جشن نہیں منا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، ہمیں جو جنت میں لے جانے والا ہے اس آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، میرے پیارے دوستو، ہم تو اس نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کا ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کو صبح و شام ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو ان کے حقیقی غلام ہیں، مگر وہ آقا جو 12 ربیع الاول کو آیا وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی کمزور درجے کا انسان نہیں ہے۔ جیسے جماعت والے بول دیے ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے ہے، حوالہ بنا کے چھوڑ دیے ہمارے جیسے ہے۔ ارے نادانو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آؤ دوستو، پوری کائنات کے مولوی، پوری کائنات کے ملا، پوری کائنات کے علماء مل کر کسی ایک آدمی کو بھی جنت کی ضمانت دے سکتے؟ ذرا زور سے بولے، دے سکتے؟ میں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ رہا ہوں، پیارے تو 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا ہوں، میں 40 سال چلنے کو تیار ہوں، جنت کی ضمانت دیتا اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، میں بازو والوں کو پوچھا رہے ہولو تو یہاں کیا ہاتھ بول رہا، میں یہاں بننے کو تیار ہوں، تو ایک انگلی کیا ہلا بول رہا، میں پورے 5 ہلانے کو تیار ہوں، کیا جنت کی ضمانت دے سکتا؟ بولو بھائی، نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ میلاد النبی کا جشن منا لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو کوئی معمولی جماعت والا پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم اپنی صحبت میں بٹھا کر جنت بانٹنے والا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے گرم ہو گئے بھائی آپ لوگ، بس غلط فہمی میں تھا، آپ لوگ ٹھنڈے ہیں، نہیں آپ لوگ گرم ہیں، سبحان اللہ، پھر ٹھنڈے نہ کو پڑھنا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت کے، اللہ نے کیا نبی بھیجا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرا آقا کبھی اپنی طرف سے پہلا وار دشمن پہ نہیں کرتا تھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، سرکار کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے۔ سرکار پر پہلے کافر وار کرتا تو سرکار پہلا اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر اس کو موقع دیتے تھے، دوسرا وار کرا تو حضور پھر بچاؤ کرتے تھے، پھر انہیں تیسرا وار کرا حضور بچاؤ کرتے تھے۔ جب وہ چوتھا وار ہوتا تو وہ آمینہ کے لال کی طرف سے ہوتا تھا۔ سرکار اپنا بچاؤ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ اس کو موقع دیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آپ پر وار کرے؟ سرکار آپ اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے صحابیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو اب ہدایت دیتا ہوگا۔ پہلا وار کرا، سوچتا ہوں کہ شاید اللہ اب ہدایت دیتا ہوگا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی وہ کٹ جائے گا تو کفر پہ مرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر مرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ کر جنتی ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابیوں، میں پہلے وار میں بھی دیکھتا ہوں شاید اب وہ بدل جائے گا، دوسرے وار کا موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، تیسرے وار کا بھی موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، لیکن جب مجھے یقین ہوتا کہ اس کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اب چوتھا وار میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ مگر ایک جنگ ایسی ہوئی، جنگ خندق کی بات ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص یہودی آیا، کافر آیا، تلوار اٹھایا اور سرکار بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے نے تلوار روک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ آئے ہائے، سرکار پوچھتے کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ تو کہا نہیں محمد، آج بات کروں گا۔ حضور نے کہا کیا بات کرے گا؟ کہا اے محمد، اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟
کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ نبی ہیں جو مانگے دیتے ہیں. ذرا زور سے. اور وہابی وہ ہے جو کہ کچھ بھی رہ جاتا جی. ارے ہم ایک نہیں دیتے, ہم آپ کو دیتے نہیں. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں. انہیں جماعت والے ملاؤں کے صدقے میں ہے, ہم رسول اللہ کے صدقے میں ہیں. تو ملاؤں کی کھلچن کھاتا ہے, ہم رسول اللہ کی میلاد کی فاتحہ کھاتے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں. بہت سٹ کر کے چھوڑ دو نا بھائی پلیز, ڈونٹ ڈسٹرب. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں. تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضور یہ نہیں بولے اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ, اللہ دینے والا ہے, میں نہیں دے سکتا. نبی نے ایسے نہیں کہا. اور پورے جماعت والے میری یہ حدیث ریکارڈ کر لیں, لکھ جا کے اپنے مولانا صاحب کو پوچھا ہے. احمد نقشبندی صاحب رات میں ایک حدیث سنا ہے, بتا رہے تھے کہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے بھائی, ذرا پوچھ لیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے مانگنا چاہتے, کہا اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ حضور نے کہا مانگ, کیا مانگنا ہے؟ کہا اے محمد اگر جنت مانگو تو دو گے؟ جنت مانگو تو دو گے؟ قربان جاؤ, نبی نے یہ نہیں کہا ارے بھائی مائچ نہیں گیا یہ کیا مانگ لیا. قربان جائے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جنت کیوں مانگتا ہے, میں جنت کہاں سے دے سکتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا. اے جماعت والوں کان کھول کر سن لو, آمنہ کے لال فرماتا ہے کہ میرا ہوگا جنت دینے تیار ہو. جیسے ہی کہنا تھا, وہ یہودی تھے, کافر تھے, انہوں نے تلوار نبی پر اٹھائی رکھی تھی. حضور نے کہا میرا ہو جا, میں تجھے جنت دینے تیار ہوں. تلوار نیچے چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اب تک یہودی تھا تو مسلمان سے لڑ رہا تھا, اب مسلمان ہو گیا یہودیوں سے لڑے گا, تو یہودی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اب تک نبی کے برابری میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا لیکن کلمہ پڑھا تو صحابی ہو گئے. ادب مصطفیٰ کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے, ادب مصطفیٰ کے لیے, تعظیم نبی کے لیے, احترام آقا کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. یہودی نے دیکھا کہ اب یہ غفلت میں آ گیا ہے, تلوار نکالی, کھینچ کر گردن پہ چڑھائی تو جسم گھوڑے پر رہ گیا اور سر آگے نیچے گر گیا. وہ آنے کے ایک ہی لمحے کے صحابی بنے, بس کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے, کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے. آقا نے کہا تھا میرا ہوتا جنت دے دوں گا, جنگ ختم ہو گئی. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, میرے قدموں میں پڑا ہوا. پتا کیا چلا دوستو, یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے, جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے. اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا, اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے, گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا, میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب ہے دنیا دا, بلا دور روتے بیٹھ. کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی. پیارے دوستو, سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے, سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ تابعی ہے.
کون ہے؟ یہ کوئی معمولی مفتی یا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی، سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے، اور یہ کتاب پوری مکمل عربی میں ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو کر آ گیا، اور حسن اتفاق یہ ہے ٹرانسلیشن کسی سنی نے نہیں، ایک وہابی نے کیا ہے، اور آپ ٹرانسلیشن بھی لے کے پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت امام سیدنا برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت دائی علیمہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس آئی اور ان کی اونٹنی رک گئی۔ حضرت دائی حلیمہ اونٹنی سے اتری اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو دائی حلیمہ گھر میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا بیٹا دے دے، میں اسے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلانے کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی کو جیسے ہی اپنے گود میں لیا، آپ بڑی بیمار اور کمزور تھی، لیکن آپ کو صحت اور شفافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے، وہ اونٹنی جو چلنے کے لائق نہیں تھی، جو انتہائی کمزور تھی، وہ ساری اونٹنیوں کی سردار نظر آنے لگتی ہے، اور فرماتی ہے جب میں پیارے محمد کو لے کر مکہ کے سامنے آئی، مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ آمد مصطفیٰ پر کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، اور اسی اسنا میں فرماتی ہے، اسی جھومنے کے درمیان میں فرماتی ہے، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے سے نکلا اور اڑتا ہوا پیارے محمد کے قدموں کے پاس آیا، اور قدم مصطفیٰ چومنے لگا، اور پیارے مصطفیٰ نے پھر اس حجر اسود کو چوما، پھر وہ جا کر کعبے میں پیوست ہو گیا۔ بھائی پیارے آقا تشریف لائے تو کعبہ جشن منا رہا ہے۔ پھر اسی سیرت الحلبیہ میں لکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ ٹہلتے ہوئے عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے، میرے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے، اب یہ نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، اب لوگوں کی شرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے، پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ پیچھے سے باندی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر پوترا پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہو چکا ہے، عبداللہ کا دلارا پیدا ہو چکا ہے، آمنہ کا لاڈلا پیدا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سنے کہ میرے گھر نور والا پیدا ہوا، خدا کا حبیب پیدا ہوا، سجدہ کرنے کے لیے کعبے کی طرف پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب سے پہلے کعبہ در مصطفیٰ کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رکن زندہ باد۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا جشن کائنات منا رہی ہے، اللہ کی قدرت سے کعبہ جھومنے لگ رہا ہے، حجر اسود ہواؤں میں اڑ کر آ کر قدم چومنے لگتا ہے، آمد مصطفیٰ پر کعبہ جھک کر سجدہ کرتا ہے۔ اور اگر دوستو، اگر ہم لوگ ہاں محلے میں لائٹ لگا لیے، جھنڈیاں لگا لیے، کھیر پوریاں بنا کے خود کھا لیے تو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن کی بات ہے؟ بولو نا جی ہے۔ اب پیارے دوستو بس اتنی بات یاد رکھو، ساری کائنات آمد مصطفیٰ پر جشن منا رہی تھی سوائے شیطان کے۔ کون رو رہا تھا؟ شیطان۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ میں کچھ سنیا تھا، میں اس لیے زور سے بولو بولا آپ کے ذہن میں بیٹھنا، بلکہ نبی کی ولادت پر رونا شیطان کا طریقہ ہے اور جشن منانا خدا کی سنت ہے۔ تو ہم جو جشن منا رہے ہیں یہ خدا کی سنت ہے، یہ بازو والے جو رو رہے ہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم نبی والے ہیں تو نبی کا جشن منائیں گے، انہیں شیطان والا ہے، انہیں خالی ٹینشن میں
انہیں یہاں رہا تو میلاد النبی کا ٹینشن، انہیں 40 دن گیا تو بیوی کو گھر میں ٹینشن، بچوں کو ٹینشن، ابا دکھ رہے چھ نہیں، ابا دکھ رہے چھ نہیں، اماں کو ٹینشن، بیٹے بی پی بڑھ گیا دواخانے کو نہیں لے جاتا، بابا کو ٹینشن میں بھوٹا ہو گیا تجھے کو چھوڑ کے کہاں جا رہا رے بابا، 4 مہینے نہیں آتا تو اب اللہ اللہ، انہیں پیدا ہوا ایک ٹینشن کے واسطے، اور خدا کی قسم ہم پیدا ہوئے جشن منانے کے واسطے، جشن نہیں مناتے، ابھی اب 12ویں کا جشن ختم ہی نہیں ہوتا، 11ویں کا شروع ہوتا، ابھی 11ویں کا ختم نہیں ہوتا، سرکار غریب نواز کا جشن شروع ہوتا، ابھی غریب نواز کا جشن ختم نہیں ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن شروع ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ماہ رمضان کا جشن شروع ہوتا ہے، پھر ماہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوتا، لیلۃ القدر کا جشن شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر ختم بھی نہیں ہوتی، اور پٹھوں کی خدمت میں تو کھانا ہے ہی نہیں بھائی، بڑے بدنصیب لوگ ہیں بھائی۔ میں ایک مرتبہ نندیال کو گیا تھا بیان کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بیان کرنے نندیال گیا، تو عصر کی نماز میری چھوٹ گئی تھی، تو میں بیچارہ شریف آدمی نماز پڑھنے مسجد کو گیا، پہلے سے 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، دیکھے تو چہرے ذرا خطرناک ہی دکھ رہے تھے، میں بولا جانتے ہو اپنے کو کیا کرنا ہے، اپن کو کون سا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، سائیڈ میں الگ نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ نماز ہو چکی تھی وہاں جماعت، الگ سے میں نماز پڑھ لیا، اب بالکل لاسٹ رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوں، کھر 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 آواز ہے، میں پریشان ہوگا، یہ کئی کار ہے بھائی، کھر کھر آواز، بعد میں نماز ختم ہے، کو بلا کے پوچھا یہ کیا تھے کئی کھی کر رہے ہیں، نہیں وہ انٹیمیشن ہے، انٹیمیشن لکائی کا انٹیمیشن ہے، بولے پورے لوگوں کو معلوم ہو جانا جو دسترخوان پہ بیٹھے کہ کھانا ختم ہو گیا، ارے میں بولا یہ بھی نہیں ہے رے تمہاری قسمت میں، قسمت تو ہم لکھا کے لائے ہیں دوستو، کبھی مصطفیٰ کی میلاد کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی غوث کی 11ویں کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی غریب نواز کی چھٹی پاک کا کھانا کھاتے ہیں، ارے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ کچھ ملے یا نہ ملے، انٹرنس پہ ہے 2 دیگ ملتے ہیں، ادھر دیکھیں تو ایک دیگ ہے، ادھر دیکھیں تو ایک دیگ ہے، ماشاءاللہ 24 گھنٹے کھانا چلتے رہتا ہے، پھر پیارے دوستو ہماری قسمت میں اللہ نے محرم کا کھانا بھی لکھا ہے، ولیوں کی عرسوں کا کھانا لکھا ہے، اب ایک صاحب بولے کھاتے چھوڑے خالی، ارے والا بات وہ ڈینجر ہے بنتے ہیں، خالی کھاتے چھوڑے دیر کیا خالی کھاتے قربان چاہیں سبحان اللہ، میں پوچھا بے شک خدا کی قسم ہم لوگ پیدا ہوئے کھانے کو اور مریں گے بھی کھانے کو، یہ تو فارمولا نیا ہے، آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کھانا ہے اپنی قسمت میں، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو جماعت والے پوچھے خالی کھاتے چھوڑے تھے، بولا بے شک خالی کھاتے رہتے ہیں، وہ کہیں کو، تو میں بولا دیکھ رہے ہولے جب جنت میں تو جائیں گا تو کون سی مسجد میں نماز پڑھیں گا، مسجد کا نام بول، جنت میں مسجد ہی نہیں ہے، نہ مکہ مسجد ہے نہ مدینہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے نہ مسجد محمدیہ ہے، کون سی بھی مسجد ہی نہیں ہے، جنت میں مسجد، جنت میں مسجد، جنت میں عیدگاہ بھی نہیں ہے، جنت میں ممبر ہے نہ محراب ہے، مینار ہے نہ مائک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ جلدی بولا جاگے آئے جیسا دکھ رہا ہے، ارے بزرگ اور دوستو جنت میں کھانا باغات لگے ہوئے ہیں، کوثر و سلسبیل کی نہریں لگے ہوئے ہیں، ارے ہمارے حضور سیدنا عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ جنت کے دسترخوان پر آم کا اچار بھی دیا جائے گا، حضرت لکھتے ہیں جنت 8 جنتیں بول کر حضرت نے کتاب لکھی، اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کیا کیا نعمتیں جنت کے دسترخوان پہ ہوں گی، تحریر کرتے لکھتے ہیں آم کا اچار بھی جنت میں دیا جائے گا، اللہ، اور ایسے باغات، اللہ اللہ فرماتے رسول پاک علیہ السلام یہاں پر آدمی جنت میں کھڑا ہوا ہے اور 400 میل کی دوری پر، 400 میل کی دوری پر، یعنی کہ بامبے کی اتنی دور پر سیب کا جھاڑ ہے، بامبے کی اتنی دور پہ سیب کا جھاڑ ہے، یہاں سے دکھ رہا اس کو، اور فرماتے ہیں کہ اگر انہیں ارادہ کیا کہ کاش میں وہاں ہوتا تو وہ سیب کھاتا، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی اس کا خیال ختم نہیں ہوگا، اللہ اس کو وہاں پہنچا دے تاکہ وہ سیب کھا لے، اللہ اکبر،
پیارے دوستو وہاں پر شرابن طہورا کی نہریں ہیں، وہاں پر کوثر و سلسبیل کی نہریں ہیں، وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر شہد کی نہریں ہیں، اور خدا کی قسم وہ ساری نہروں پر قبضہ مصطفیٰ کا، وہ غلامان مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو وہاں ہم آپ کو کھانا ہے اصل میں، تو یہاں پریکٹس ہے، کیا ہے؟ حضور سے بولے پریکٹس ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں، نبی کو پہنچا رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، نبی کو پہنچا رہے ہیں، 11ویں کی فاتحہ غوث اعظم کو، 6ٹھی کی فاتحہ غریب نواز کو، محرم کی فاتحہ امام حسین کو، مسجد خادہ کی فاتحہ بندہ نواز کو۔ یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جنت ہمیں انہی کے صدقے میں ملنے والی ہے، انہی کے ذریعے ملنے والی ہے، انہی کے طفیل سے ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، فاتحہ دیتے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا لوٹنے کے لیے۔ لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں، بس الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس ذات اقدس کا مقام تو دیکھو، اس ذات اقدس کی شان اور رفعت تو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ کون آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، غیر مسلم تھا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد اے محمد اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ شرط ہے۔ بولے اے محمد میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ اگر آج کے مفتی صاحب کو بولے حضرت میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، میری ایک شرط ہے، تو بولے باہر نکل، پہلے باہر نکل، تو مرا تو مرا، میرے کو بھی لے کے مرتا کیا؟ اسلام وہ ہے بغیر شرط کے ماننا پڑتا نہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اندرا گاندھی پورم کا غیر مسلم مسلمان ہونا چاہ رہا، آکے بولتا کیا صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر مندر کو بھی جاتا ہوں، شرط ہے، بول سکتا نہیں؟ وہ صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر میں جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر برابر گھنٹی بجا دوں، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا۔ صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کلمہ تو پڑھوں گا مگر نماز نہیں پڑھوں گا، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا۔ مگر میرا اور آپ کا آقا بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھوں گا مگر ایک شرط ہے۔ حضور نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے مگر میں صرف 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ نہیں بابا جاؤ، آپ جہاں تھے وہیں اچھے یا نہیں چل سکتے۔ حضور خدا کی قسم ایسا نہیں فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے آجا کلمہ پڑھ لے، تیری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اللہ اللہ، سرکار نے اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم دے دیا اور کہا تیری یہ شرط مجھے منظور ہے، اور پھر فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد وہ صحابی پوری زندگی 2 رکعت نماز، 2 وقت کی نماز ہی پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے تیسری نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتا کیا چلا؟ 12 ربیع الاول کو آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا، صاحب شریعت پیدا ہو رہا ہے، صاحب اختیار پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا وہ پیارا بندہ پیدا ہو رہا ہے جسے اللہ نے پورے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ نماز کو فرض کرنے والا اللہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دینے والا اللہ ہے، مگر آمنہ کا لال اس شخص کے کہہ رہا ہے تو 2 ہی پڑھے گا، لے میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تو بتلا دیا جو فیصلہ خدا کا ہے وہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، جو فیصلہ مصطفیٰ کا ہے وہ فیصلہ خدا کا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اب بتاؤ پوری جماعت والے بول رہے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے والا، تو بھی ایک کام کر، میرے کو دے اجازت، 2 ہی پڑھتا ہوں، دے سکتا؟ پھر کون سے اینگل سے بولا رہے بھائی حضور ہمارے برابر ہے؟ پیارے دوستو سنو، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا صحابی کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کر لیا، جماع کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی جاؤ
تم یہ روزے کا کفارہ ادا کرو، یہ روزہ تم نے توڑ دیا، یہ روزے کا کفارہ ادا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفارہ ادا کروں؟ حضور نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو مسلسل، 60 روزے۔ بولے یا رسول اللہ فرض روزوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے، وہ نفل روزے اب کہاں سے رکھ سکوں گا مولا؟ سرکار مجھے معاف فرمائیے، میں 60 روزے نہیں رہ سکتا۔ حضور مسکرائے، بولے روزے نہیں رکھ سکتے 60 روزے؟ تو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے یا رسول اللہ میں روزانہ کماتا ہوں، روزانہ کھا لیتا ہوں، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو غریبوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ یا رسول اللہ میرے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم تیسرا مسئلہ پوری کائنات کے مولوی ملا پوری 72 جماعت والے ملے تو تیسرا حکم نہیں لا سکتے، لا سکتے، مگر 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے کیا شان والا نبی پیدا ہوا دوستو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے کیونکہ عالم غیب نبی کی نظر کچھ دیکھ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے رہے، بات چیت چلتی رہی، تھوڑی دیر بعد ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ کھجور میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرمایا، فرما کر کہا کہاں ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا اور وہ اتنا غریب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا کمزور ہے کہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، وہ کہاں ہے؟ تو وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ وہ ادنا درجے کا غلام یہاں ہے۔ تو کہا لے جاؤ یہ ٹوکرا جو کھجوروں کا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، تم اسے اپنے مدینے شہر کے غریبوں میں بانٹ دو، وہ غریبوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ جمع کرنے کا روزے کی حالت میں جمع کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ صحابی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور میں یہ کھجور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیتا، مگر آقا کیا کروں؟ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ حضور نے پھر مسکرا کر کہا اچھی بات ہے جاؤ تم اور تمہاری بیوی کھا لو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اللہ، ایسی شان والا نبی بھائی، گناہوں پر نعمتیں دلانے والا، خطاؤں پر فضل بانٹنے والا، شرطوں پر عطا کرنے والا، پوچھنے والوں کو صدقہ دینے والا نبی پیدا ہوا۔ اب ایسا نبی پیدا ہو جائے تو اب جشن میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ہولی قوم ہمارے کچھ دیکھ رہی، ہمارے جھنڈیوں کو دیکھ رہی، ہمارے جلسوں کو دیکھ رہی، کھیر پوریوں کو دیکھ رہی، مگر جو پیدا ہوا اس کی عظمت کو نہیں دیکھ رہی۔ ارے نادان، ہماری نظر ہماری دولت پہ نہیں ہے، ہماری نظر تو آمنہ کے لال پہ ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر نعمت بھی کمزور سے کمزور نظر آنے لگتی ہے، اس لیے ہر نعمت کو ہم اس پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی کو کھجور کھلا دیا، ان کا گناہ معاف کرا دیا۔ پھر ایک صحابی آئے، اللہ اللہ، 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے۔ کیا تھے؟ اے بچے کیا تھے؟ ذرا زور سے بولے۔ نابینا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ اندھے تھے، اندھے تھے۔ اللہ اللہ، ان کو نمازوں کے وقت ان کا بیٹا لے کے آتا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا۔ وہ بچہ کرتے 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 خدمت، بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد لازم بات ہے کام کو چلے گیا، مگر یہ صحابی کے لیے اب آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب تک بچہ تھا، لاٹھی بن کے کام کرا، اب بچے کی مصروفیت لگ گئی، اب یہ صحابی کا تنہا آنا اور جانا ان کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بن گیا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، بولے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں آقا، میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے کا مالک بنایا ہے سرکار، میں آپ سے ایک نعمت مانگنا چاہتا ہوں، مجھ کو عطا فرما دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ صحابہ کا ایمان دیکھو میرے دوستو، کیا شان والے صحابہ تھے میرے پیارے دوستو۔ اللہ کا کرم ہے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی رہتے تو کیا دیتے کیا دیتے کیا دیتے کیا لیتے میں اٹک کے مر جاتا تھا، اور صحابی تھے کیا لیے دیکھو، قربان جاؤ۔ آقا سے کہتے یا رسول اللہ میرا بیٹا مصروف ہو گیا، اب مجھے نمازوں کے آنے اور جانے کے لیے بڑی
تکلیف ہوتی ہے میرے آقا آپ پر میری جان قربان. سرکار مجھے آنکھ دے دیجیے تاکہ میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے, میں بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو آؤں اور جا سکوں. میرے آقا مجھے آنکھ دے دیجیے, میرے آقا مجھے آنکھ دے دیجیے, کم سے کم اتنے وقت کے لیے تو دے دیجیے تاکہ میں نماز کے لیے نکلوں تو آنکھ آ جائے, نماز سے گھر پہنچوں تو آنکھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آنکھ اٹھا کر دعا کی, اور خدا کی قسم ابھی میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نیچے نہیں گرا. صحابی کو آنکھ آ جاتی ہے, وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے لگتے ہیں, اور جب وہ مسجد کے نکلنے کا ارادہ کرتے آنکھ روشن ہو جاتی تھی. وہ راستہ دیکھتے ہوئے مسجد کو آتے, نماز پڑھتے, پھر واپس جاتے, جیسے ہی گھر یا کاروبار یا اپنے مقام کو پہنچے آنکھ چلی جاتی تھی. اللہ اللہ پیارے دوستو, مانگنے والوں نے آنکھ مانگی, خدا کی قسم مصطفیٰ نے عطا فرما دی. اب یارو جا کے جماعت والوں سے چندہ مانگنے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں مانگنا. دیکھو یہ بیٹے پیدا ہوئے چندہ لینے اور چندہ دینے کے واسطے, دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے ان کے پاس. میرے پیارے بھائی, اگر جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تم لوگ جشن میلاد کیوں مناتے ہو, تو ہمارا یہ جواب ہے, وہ آنے والا کوئی معمولی پیغمبر نہیں آیا ہے, وہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا ہے, بلکہ لامکاں کا مکی آیا ہے. اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں دلانے والا آیا ہے, نابیناؤں کو آنکھ دلاتا ہے, بے کسوں کا کس بن جاتا ہے, بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے, اور خدا کی قسم گناہگار امت کو جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا. میرے دوستو, اب ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں سنو. آپ ہم گناہگار ہیں, ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولے, گناہگار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر گناہگاروں پر کے پاس بس ایک ہی امید ہے کہ ہمارا آقا ہمارے پاس ہے, ہمارا نبی ہمارے پاس ہے. اللہ اللہ قربان جائیں اس نبی کے جو ہماری امید اور سہارا بنا ہوا ہے. اب ایک صاحب بولے, مول صاحب آپ لوگ حضور آپ کے پاس ہے, آپ لوگ حضور کے سہارے پہ نمازہ چھوڑ دیتے, حضور بچا لیں گے, روزہ چھوڑ دیتے. میں بولا تیرے اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کون بولے تیرے کو حضور بچاتے بول کے میں نماز چھوڑوں؟ بولے بھائی کوئی آج تک کوئی بولے؟ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے, مسلمہ فیصلہ ہے, نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے. لیکن نماز چھوڑنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے. نماز چھوڑنے سے سنیت کا کوئی تعلق ہے؟ سنیت نے کبھی کسی کو سکھا بھائی نماز نہ کو پڑھو حضور بخشا لیں گے؟ نعوذ باللہ, ایسا ہم نے نہیں کہا. ہم نے یہ ضرور کہا کہ خدا کی قسم اگر 1 کروڑ گناہ بھی ہوں تو آمینہ کا لال بخشا ہے, مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخشانے والے ہیں تم نماز مت پڑھو. ہم نے ایسا نہیں کہا. ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو, نماز ہی مومن کی معراج ہے, نماز پڑھو, نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھو, نماز مومن کے لیے ہتھیار ہے, نماز پڑھو, نماز مومن کے لیے حفاظت کی تعویذ ہے, نماز پڑھو, نماز سے چہرے کا نور ہے, نماز پڑھو, نماز سے دلوں کا سکون ہے, نماز پڑھو, نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ہم نے کب کہا کہ نماز چھوڑو؟ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی چاہیے, لیکن ہمارے اوپر الزام لگاتے دیکھو بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے. ارے حولے نماز نہیں پڑھتے تو گنہگار ہیں. نماز نہیں پڑھنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولے بھائی, ہے نہیں ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غیر ضروری باتیں کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے, امت کو بدعقیدہ کر کے امت کے حالات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, امت کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہے, امت کو گمراہ کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے. میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا, یہ جو اسلام ہے, یہ جو سنیت ہے, خدا رب ذوالجلال کی قسم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اس سنیت کو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بدعقیدہ, میں یہاں ہوں, ارے میں یہاں ہوں جی, اچھا سبحان, جو اس سنیت کو سمجھ جائے وہ کبھی بدعقیدہ ہوتا, ذرا زور سے بولے, کبھی وہ بدعقیدہ ہوتا نہیں ہوتا. پیارے بزرگ اور دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا آپ اور غور کر کے دیکھیے, ہم گناہگار ہیں. کون ہیں؟ لیکن ہم گناہگاروں کو سہارا آمنہ کے لال کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر
میری شفاعت اتنی عام اتنی عام اتنی عام ہو جائے گی، میرا رب کریم ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوزخ میں دیکھ لیں، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو نکال لیں۔ اللہ اللہ کیا فرمائے گا اللہ؟ رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے تو اے پیارے مصطفیٰ آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ اللہ اکبر، رائی کے برابر کا ایمان، رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے حبیب آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے، ایسا کہتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوزخیوں کو جنت سے نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دوزخیوں کو اتنا جنت اتنا نکالوں گا، اتنے گنہگاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، اتنے خطا کاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری دوزخ میرے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ کس سے؟ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ اب دوزخ میں کوئی گنہگار نظر حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی ہو گئی تو اب میں پلٹ کر جا رہا ہوگا، اب میں پلٹ کر جا رہا ہوں گا تو خدا کی قسم حضور ارشاد فرماتے مجھے پھر دوزخ سے ایک آواز آئے گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، مجھے ایک آواز آئے گی، میں پھر پلٹ کر اس آواز کی طرف دیکھوں گا۔ حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز مجھے دوزخ کے اندر سے نہیں بلکہ دوزخ کی دہلیز کی اندر بنی ہوئی مہری سے آئے گی۔ دہلیز میں اکثر گھر میں پانی باہر نکلنا ایک سوراخ لگایا جاتا ہے، دیکھیے ویسے ہی ایک سوراخ دوزخ کی دہلیز میں ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ آواز دوزخ کی اس دہلیز کے سوراخ سے آئے گی، میں پھر کہوں گا دوزخ کے دربان سے کون ہے وہ جو مجھے پکار رہا ہے؟ تو دوزخ کا دربان کہے گا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے دو ہاتھ نہیں ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے دو پیر بھی نہیں ہے، اور اس کو دوزخ کی سوراخ کا ایک کھوٹا بنا دیا گیا تھا، ایک کوٹھا بنا دیا گیا تھا تاکہ دوزخ کی دہلیز کا سوراخ بند ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہاں سے آپ کو پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے خدا کی قسم میرا دل بے چین ہو جائے گا، میں تڑپ اٹھوں گا اور پھر اس کی طرف جانا چاہوں گا۔ رب فرمائے گا پیارے محمد آپ دوزخ کے قریب نہ جائیں تو میں رک جاؤں گا اور دربان دوزخ سے کہوں گا نکال کر لے آ، میرے اس امتی کو میں وہاں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ وہ اس امتی کو وہ دوزخ کا دربان نکالے گا، وہ دونوں ہاتھ سے بھی محروم ہوگا، اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے، پھر اس کو نبی کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ حضور فرماتے چل جنت کی طرف، تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں چل نہیں سکتا، مجھے پیر نہیں ہے، میں کھسک بھی نہیں سکتا، مجھے ہاتھ نہیں ہے۔ تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے قسم مجھے میرے رب ذوالجلال کی میں اس گناہگار کو اپنے گود میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں
غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ رسالت۔ اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں کہ گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا نبی پیدا ہوا ہے۔ اے بھائی، میرے بھائی، میدان محشر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ میں پوری جماعت والوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایک وعدہ کر لو مجھ سے کہ آپ لوگ محشر میں میرے کو بخشائیں گے۔ بخشا سکتے ہیں؟ جماعت والے بخشا سکتے ہیں؟ امیر صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے؟ شیخ صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے؟ سعودی عرب کا پرنس بولیں گا مولا میں پرنس تھا، یہ ڈرنکر تھا، مولا اس کو جنت میں لے لے؟ اللہ بولیں گے تو پہلے دوزخ میں جا، تیرے اتنا خطرناک کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، خدا کی قسم کوئی بادشاہ کسی کی شفاعت، کوئی جماعت کا امیر کسی کی شفاعت، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کل پٹھے امیروں کو پکڑو، اب تک انہیں آپ کو پکڑیں گے، آپ پکڑو، کل پکڑ کے پوچھو مول صاحب جنت میں لکھ جاتے؟ بولیں گے دیوانہ ہوگا، پاگل، چپٹ۔ ارے دیوانے، جب تو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا تو پھر امیر بنا کہیں کو، جماعت نکالا کہیں کو؟ چل۔ پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا مگر آمنہ کا لال پوری امت کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا آقا جنت میں لے کر جائے گا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا نبی دوزخ سے نکالے گا۔ ارے حد تو یہ ہے گناہگاروں کو، جو چل نہیں سکے گا، کھسک نہیں سکے گا، اس کو گود میں اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، اب ایسا بخشانے والا نبی پیدا ہوا ہے تو اب میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن میلاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ لوگ ہم کو پوچھے ہم کیوں کر رہے تو میں جواب دیتا ہوں، دیوانے ہم کو مت دیکھ، پیدا ہونے والے کو دیکھ، وہ کتنی بڑی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا ہے، کتنی بڑے شان و رفعت والا نبی پیدا ہوا ہے۔ ارے وہ ایسا خدا کا پیغمبر پیدا ہوا ہے، گناہگاروں کو بخشانے والا بھی ہے اور دو نمازوں کی اجازت دینے والا بھی ہے، اور گناہ کر کے آئے تو کھجور کھلا کے گناہ معاف کرانے والا بھی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے۔ علی نبی کی صحبت میں اور نبی علی کی مانڈی میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے، اور علی نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے، اور علی ادھر سورج کو دیکھتے ہیں، وہ آہستہ 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 پورا غروب ہو چکا ہے، پورا ڈوب چکا ہے، عصر کا وقت چلا گیا، علی کی آنکھ بے چین ہوئی، علی کے دل کا قرار بڑھ گیا، علی کے دل کا چین ختم ہوا، علی کے بے قرار ہو گئے، اور بے قراری کے عالم میں آنکھ سے ایک آنسو نکلا، پیشانی مصطفیٰ پہ گرا۔ حضور نے علی کے آنکھ کے آنسو کی ٹھنڈک محسوس کی تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے علی کیا بات ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے، اور علی اس لیے رو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، علی کی عصر قضا ہو گئی ہے، علی اس لیے رو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی یاد رکھو تم نبی کی خود خدمت میں تھے، اور نبی کی خدمت خدا کو پسند ہے، اور جو نبی کی خدمت کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، اور کبھی وہ گناہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ علی ٹھہر جاؤ، حضور نیچے آئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مولا علی کی اثر چھوٹ گئی، جو ڈوبا سورج ہے اس کو پھر سے پلٹا دے، خدا کی قسم ابھی میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے، سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے۔ تو پھر پیارے دوستو علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی نے عشق و محبت سے پوچھا کہ اب سورج کب ڈوبے گا؟ تو نبی نے کہا جب علی نماز کا سلام پھیرے گا تو سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوستو صدا اسلام، جانے رکن۔ دوستو یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، پوری جماعت والوں سے میرا ایک چیلنج ہے، اگر تمہارا یہ عقیدہ نبی ہمارے جیسے ہے، نبی ہمارے جیسے ہے، نبی ہمارے جیسے، تو میں بول رہا ہوں حضور سورج کو پلٹائے تھے، حضور تو 1000 اور 500 کی نوٹ کو پلٹا کے بتا دے۔
हुजूर सूरज डूबे हुए सूरज को पलटा लिए, फैसला खुदा का था, कुदरत खुदा की थी कि सूरज अपने वक्त पे डूब जाए। आमिना का लाल हाथ उठाता है तो कुदरत पलट रही है। अरे जमात वालों, तुम अगर वाकई नबी के बराबर हो तो कुदरत को क्या मट्ठी पलटोगे? मोदी के फैसले को पलट के बता दो, बतला सकते? जरा बोलो ना जी। फिर कैसा बोलते जी, थोड़ी तो भी शर्म आना नहीं है। नबी हमारे जैसे, हम नबी के जैसे। एक साहब ऐसी हो, नबी हमारे जैसे, हमें बड़ा कौन से एंगल से दिख रहे हो तेरे को? नबी तेरे जैसे कौन सा? तो भी एक एंगल बता। तेरी उम्र इतनी बड़ी होगी, 100 साल का होगा, नबी की उम्र तो 63 साल की है। 63 साल हयात का कोई एक पॉइंट ले किया जिसमें तू और नबी दोनों बराबर होना। सिर्फ एक पॉइंट। अरे मौलाना 50 बता तू। मैं बोला अम्मा बहुत डेंजर दिख रहा तू, चुपी नहीं दिलाए तेरे को। 4-4 महीने के चिल्ले मार मार के पट्टा इतना ट्रेंड हो गया, नबी हमारे जैसे। बोला एक पॉइंट ला रहे भाई। देखो मौलाना, हमाको भी हाथ है, हुजूर को भी हाथ है, हमाको भी मुंह है, हुजूर को भी मुंह है, हमाको भी जुबान है, हुजूर को भी जुबान है, हम भी खाना खाते, हुजूर भी खाना खाते, हम भी शादी करते, हुजूर भी शादी करते, हमाको भी बच्चे हैं, हुजूर के भी बच्चे हैं, बराबर। अल्लाह क्या प्यारा लड्डू है रे तू। तेरे इतना सोना तो पैदा ही नहीं हुआ कायनात में, इतना हौला बनाता लोगों को। इसलिए बेटे क्या करते हैं, आलिमों करने नहीं आते। तरकारी बेचने वाले, टमाटे बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, ऑटो स्टैंड वाले, और फिर जो है बेचारे गरीब तरकारियां बेचने वाले, ठेले भंडियां ढकलने वाले, रिक्शे चलाने वाले, ऐसे गरीबों को पकड़ते, इंदिरा गांधी पुरम की ब्रिज के नीचे बैठते, सनत नगर के बस स्टैंड का ने पकड़ते, 5 डब्बे फिक्स कर लेते, पकड़ पकड़ खींच खींच के ले जाते हैं। हुजूर हमारे जैसे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद। ऐसे बातें कर करके हौला बना के लोगों को भोला भाला मुसलमानों ने जिंदगी में ना कभी अल्लाह बोला ना रसूल अल्लाह बोला। वैसे पिलपिले लोगों को पकड़ते, पकड़ के पट्टा बोला हुजूर हमारे। कहां से दिख रहे? एक पॉइंट ला रहे, बोले 50 है बोल साहब। हुजूर को भी हाथ थे, हमारे को भी हाथ है, हुजूर को मुंह है, हमारे को मुंह है, हुजूर खाते थे, हम भी खाते, हुजूर की शादी हमारी भी शादी, हुजूर के बच्चे हमारे बराबर हो गए। अरे मैं बोला वाह रे पट्टे, और टेक्निक है रे तेरे पास। मैं बोला हुजूर के हाथ थे, बेशक थे, तेरे को भी है, बेशक है। हुजूर के हाथ में कितने उंगलियां थे? बोले 10। तेरे हाथ में कितने? 10। मैं बोला मेरा नबी तो 9 उंगलियों को छुपा लिया था, सिर्फ 1 उंगली उठाया था। 9 उंगलियों को रोका था, सिर्फ 1 उंगली उठाया था। और खुदा की कसम वो 1 उंगली का इशारा हो गया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। एक काम कर, तू 1 उंगली नको, पूरे 10 उंगलियां हला हला के चांद को तोड़ के दिखा था। कोशिश कराई नहीं, इंदिरा गांधी पुरम के ये चौरस्ते पर ठहर के यूं यूं करा, नहीं हला चांद। इन्हें बोला ये थोड़ा यहाँ से नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जाके वो ब्रिज पे ठहरा, ब्रिज पे ठहरा, जरा ऊपर होगा ना, बोले अब हला के देखता हूँ। हला, वो टूटता नहीं टूटता। मगर अब पुलिस वाले आए थे, देखो जलसा बंद करो बोल के। इन लोगों को एक साहब कॉल करे, बोले भाई इधर आओ, एक पागल ब्रिज पे आ गया, ट्रैफिक रुक गई। बोले बात समझ में आई दोस्तों? नबी को अपने जैसा समझना पागल होने की अलामत है। किसकी अलामत है? जरा जोर से बोलो। पागल होने की अलामत है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा आमिना के घर हुआ है वो कोई हमारे जैसा मामूली इंसान पैदा नहीं हुआ, वो अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है, साहिबे इख्तियार पैदा हुआ है, मालिको मुख्तार पैदा हुआ है, लामका का मकी पैदा हुआ, सर की आंखों से खुदा को देखने वाला पैदा हुआ, गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ, दुआ करके सूरज पलटाने वाला पैदा हुआ, इशारा करके चांद के टुकड़े करने वाला पैदा हुआ। तो अब इतनी अल्लाह
नारे